أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ یونٹ پڑھیں گے اسم کی باعتبار عموم اور خصوص کی تقسیم۔ تو عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تعریف یوں ہوگی کہ جو بھی اسم کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے استعمال ہو اس کو معرفہ کہتے ہیں، جیسے محمود، اور وہ اسم جو کسی خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شخص کے لیے نہیں بلکہ عام جگہ، عام شخص یا عام چیز کے لیے استعمال ہو تو اس کو کہیں گے نکرہ، جیسے رجل، حدیقۃ، فرس وغیرہ۔ اسم نکرہ کی پھر دو قسمیں ہیں، اسم نکرہ ذاتی، اسم نکرہ صفتی۔ اسم نکرہ ذاتی وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جاندار، بے جان یا کسی بھی چیز کا نام ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ۔ اور اسم نکرہ صفتی وہ ہوتا ہے جو کسی جاندار، بے جان یا کسی بھی چیز کی صفت کو بیان کرے، اس کی وضاحت کرے، اس کو کہتے ہیں نکرہ صفتی۔ جیسے جمیلۃ، یہ حدیقۃ کی صفت ہے اور اس کی خوبصورتی کو، صفت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ نکرہ صفتی ہے۔ پھر جو معرفہ ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم موصول، نمبر 4 اسم اشارہ، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرف بالندا، نمبر 7 معرف بالاضافت۔ نمبر 1 علم۔ علم وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص جگہ یا چیز کا نام ہو۔ علم کا ترجمہ اردو میں نام ہی سے کرتے ہیں، جیسے محمود، احمد، لاہور۔ یہ قرآن مجید، یہ خاص چیز کے نام ہیں، ان کو علم کہیں گے۔ دوسری قسم ہے اسم ضمیر۔ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے کہ جب کسی اسم کا صراحتاً پہلے ذکر ہو چکا ہو، دوبارہ اس کی جگہ پر جو اسم استعمال ہو اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ پھر ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو اپنے سے پہلے والے اپنے عامل کے ساتھ مل کر آئے، چاہے اس کا عامل رافع ہو، ناصب ہو یا جار ہو۔ اور ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جو اپنے عامل سے جدا آئے، چاہے اس کا عامل رافع ہو، ناصب ہو یا جار ہو۔ ضمیر متصل کی مثال جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لک، لکما، لکن، لی، لنا۔ ضمیر منفصل کی مثال ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن۔ پہلی صورت میں ہو یہ لام کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور لام اس کا عامل ہے، اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں لام سے جدا ہے، صرف ہوا پڑھتے ہیں تو یہ ہوا ضمیر منفصل ہے، اپنے عامل سے الگ ہو کر آتی ہے۔ پھر ضمیر کی 3 قسمیں، چاہے وہ متصل ہو چاہے وہ منفصل ہو، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب اور ضمیر غائب۔ متکلم کی مثال انا، نحن۔ مخاطب کی مثال انتا، انتما، انتم، انت، انتما، انتن۔ اور غائب کی مثال جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 معرفہ کی تیسری قسم، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہوتا ہے جو جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پھر اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ متوسط، اسم اشارہ بعید۔ اس کے الفاظ سے ہی آپ کو تعریف کا اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ جو چیز آپ کے بالکل قریب پڑی ہے آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے لیے اس میں اشارہ قریب. جو چیز ذرا مناسب فاصلے پہ ہے اس کے لیے اس میں اشارہ متوسط. جو دور ہے اس کے لیے اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ کے الفاظ اصل میں زا زہ زہی، تا تہ تہی، زان زین تان تین ہیں. اب اس میں اشارہ قریب، متوسط اور بعید بنانے کا طریقہ یوں ہے. اس میں اشارہ قریب بنانے کے لیے ہم اس میں اشارہ کے لفظ کے شروع میں ہا تنبیہ لگائیں گے تو یہ اس میں اشارہ قریب بن جائے گا. جیسے زا اس میں اشارہ ہے، اس کے شروع میں ہا تنبیہ لگے گی تو یہ ہا زا، ہا زین، ہا زان، ہا تان، ہا تین، ہا اولائی. یہ ہا شروع میں لگ گیا سب کے تو یہ قریب بن گیا. متوسط بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے درمیان، اس میں اشارہ کے آخر میں کاف خطابیہ لگا دیں گے. جیسے زا کا، زا کو ما، وہ ہا شروع سے ہٹا رہی ہے کیونکہ وہ قریب کے لیے تھا. زا کو ما زا کم، زا کے زا کو ما زا کننا. اور اس میں اشارہ بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ جو متوسط بنایا ہے آخر میں کاف خطابیہ لگائی ہے، اس کے اور اس میں اشارہ کے درمیان میں لام کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے زا کا سے زا لی کا بن جائے تو یہ اس میں اشارہ بعید ہے. اس میں اشارہ بعید ذالکا ذالکما ذالکم ذالک ذالکما ذالکن. اور جمع کے لیے اولائی کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس میں اشارہ کی اقسام تھی. تیسری قسم، چوتھی قسم اس میں موصول. معرفہ کی چوتھی قسم اس میں موصول ہے. اس میں موصول وہ اسم ہوتا ہے جو ایسے دو جملوں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے جن دو جملوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور یہ اس میں موصول اس تعلق کو واضح کرتا ہے، اس تعلق کو جوڑ دیتا ہے. اور یہ اپنے اس کے بعد جو آنے والا جملہ ہوتا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں، اور اس اسم کو اس میں موصول کہتے ہیں. اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اپنے سے پہلے والے جملے کا ایک جز بن جاتا ہے. جز و فاعل کی صورت میں ہو، مفعول کی صورت میں ہو، خبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو جملے کا ایک جز بنتا ہے. اس میں موصول کی پھر دو قسمیں ہیں، اس میں موصول خاص اور اس میں موصول مشترک. اس میں موصول خاص سے وہ الفاظ مراد ہیں کہ جو صرف اس میں موصول کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں اور کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتے. دوسرا خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذکر مؤنث کے لیے، مفرد تثنیہ جمع کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، ان کو کہیں گے اس میں موصول خاص. جیسے اللذی، اللذان، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی وغیرہ وغیرہ. یہ جو الفاظ ہیں یہ اس میں موصول خاص کے ہیں. اس میں مذکر مؤنث اور مفرد تثنیہ جمع الگ الگ ہیں. دوسرا ہے اس میں موصول مشترک، اس کے چار لفظ ہیں، ما، من، این و ایت. ان کو اس میں موصول مشترک اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ الفاظ اس میں موصول کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب من جس طرح موصولہ ہے اس طرح من استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ. تو اس میں موصول مشترک چار ہو گئے، ما، من، این اور ایت. جی پانچویں قسم ہے معرف باللام. وہ اسم نکرہ جس کے اوپر الف لام داخل کیے جائے تعریف کا، تو وہ الف لام کی وجہ سے معرف باللام ہو جائے گا، اور معرف باللام ہو کر اس میں تخصیص آئے گی تو وہ معرفہ بن جائے گا. جیسے رجل نکرہ ہے، جب اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا الرجل تو یہ معرفہ بن جائے گا، کیونکہ الرجل الف لام کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی ہے. اس کو کہتے ہیں معرف باللام. چھٹی قسم ہے معرف بالاضافت. وہ اسم جو ان پانچ قسم جو اوپر گزری ہیں، معرفہ کی جو پانچ قسمیں گزری ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ تھا، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ نکرہ سے معرفہ بن جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے غلام یا کتاب، قلم،
یہ نکرہ ہیں، جب ان کی نسبت کسی شخص کی طرف کریں گے، جیسے کتاب و احمد۔ اب کتاب سے مراد عام کتاب ہے، ہر کتاب پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت احمد کی طرف کی تو اس میں تخصیص آ گئی، یہ معرفہ بن گیا، کتاب و احمد۔ غلام زید، مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے ہمیشہ جر آتا ہے۔ اب وہ جر چاہے کسرہ کی صورت میں ہو چاہے فتح کی صورت میں ہو، یہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ منصرف اور غیر منصرف کے اعراب میں فرق ہوتا ہے۔ آخری اور ساتویں قسم معرفہ کی، وہ معرفہ بندا ہے۔ معرفہ بندا معرف بن ندا ایک ہی بات ہے۔ وہ اسم نکرہ جس کو حروف ندا کے ذریعے پکارا جائے، مدعو کیا جائے، اس کو کہتے ہیں معرف بن ندا۔ وہ نکرہ ہوتا ہے، ندا کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے رجل و نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے، جب اس کے پیچھے یا لگائیں گے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جائے گا، اس میں تخصیص آ جائے گی کہ اتنے لوگوں میں سے آپ نے جس کو خطاب کی ہے وہ ایک خطاب کی وجہ سے باقی لوگوں سے خاص ہو گئے تو معرفہ بن گئے۔ اب کسی کو پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کل 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ ان الفاظ کے ذریعے کسی کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں اے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جناب اے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اقبال و توجہ المخاطب، یعنی مخاطب کی توجہ کو حاصل کرنا، یہ ندا کہلاتا ہے۔ پھر یہ جو منادہ ہوتا ہے اس کا اعراب 3 قسم پر ہوتا ہے۔ اگر یہ منادہ مفرد ہو، مفرد معرفہ ہو، اگر یہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو یہ مبنی بر ضمہ ہوگا، یعنی اس کے اوپر پیش آئے گی۔ جیسے رجل سے ہم معرفہ بنائیں گے تو یا رجل پڑھیں گے، اور اگر منادہ مضاف یا مشابہ بالمضاف ہو تو یہ یہ منادہ منصوب ہوگا۔ جیسے رب العالمین ہے، جب ہم اس کے پیچھے یا لگائیں گے تو یہ رب چونکہ آگے العالمین کی طرف مضاف ہے تو یہ یا رب العالمین ہو جائے گا، یا رب العالمین نہیں پڑھیں گے اس کو۔ اور منادہ مستغاث، یعنی کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ منادہ مستغاث ہوتا ہے۔ وہ منادہ مستغاث مجرور ہوتا ہے، جیسے یا لزیدن، یا لزیدن۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ یہ معرفہ کی کل 7 قسمیں تھیں جو ہم نے مختصر طریقے سے ان کی اقسام پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اسم کی ایک اور تقسیم، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے۔ تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، معرب اور مبنی۔ تعریف یوں ہوگی کہ اسم کے اوپر عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کی آخری حرف کی جو حالت ہے، اس کی حالت سے مراد اعراب ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر تبدیل ہوتا ہے تو یہ اسم معرب ہے، اور اگر تبدیل نہیں ہوتا تو یہ اسم مبنی ہے۔ فارسی میں اس کی تعریف یوں ہوگی، معرب آن باشد کہ گردد بار بار، مبنی آن باشد کہ مانند برقرار، یعنی معرب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلتا رہتا ہے۔ جیسے زیدن معرب ہے، اب اس کے اوپر جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، حالت رفع، نصب اور جر تینوں میں اس کا اعراب تبدیل ہو گیا۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب مختلف عامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخری حرف کی حالت نہ بدلے، جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ تینوں صورتوں میں اس کا اعراب ایک جیسا پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مبنی۔ امید کرتا ہوں طلباء کو یہ معرفہ نکرہ کی تعریف، معرفہ کی اقسام، نکرہ کی اقسام اور اس میں معرب اور مبنی سمجھ